اردو کیفے میں آج میں سیدھے مخاطب ہونا چاہتا ہوں ملک کے ان چند فیصد جاہل مسلمانوں سے. جی ہاں، میں نے پوری دانستگی میں، ہوش و حواس میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، ملک کے چند فیصد جاہل مسلمان. میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی بہت بڑی وجہ ہے. کل میرے کسی دوست نے مجھے فون کیا خیر خبر کے لیے. میرے ان سے گفتگو ہوئی کافی دیر تک. پھر بات نکلی تبلیغ جماعت کی. انہوں نے کچھ کہا اور میرے جواب کے انتظار میں ایک لمبی خاموشی تھی. انہیں انتظار تھا کہ میں کچھ کہوں گا. میں نے کچھ کہا بھی، لیکن تب مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان چند فیصد لوگوں کی وجہ سے، اور بہت اسپیسیفکلی اگر میں کہوں کہ ان چند فیصد جاہل مسلمانوں کی وجہ سے ہم جیسے پڑھے لکھے مسلمانوں کا سر شرم اور ندامت سے جھک جاتا ہے. یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. تو میں نے سوچا کہ اردو کیفے میں آج میں ان لوگوں سے سیدھے مخاطب ہوں. اگر آپ کو میری بات ناگوار گزرے، پسند نہ آئے، تو بھی سنیے گا ضرور، کیونکہ یہ سوال اس وقت نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. یہ سوال ملک کی سالمیت کا ہے، ملک کی انٹیگریٹی کا ہے، اور آپ کی وجہ سے یہ خطرے میں ہے. تو غور سے میری بات سنیے گا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نہ صرف ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا اس وقت بے حد مشکل دور سے گزر رہی ہے، اور ایسے میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مشکل دور میں اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسی کا، سماج کا، ملک کا خیال رکھیں. ایسے میں اگر سرکار کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. ممکن ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ ناپسند کریں. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی بھی سیاستدان کو، کسی بھی نیتا کو آپ ناپسند کریں. لیکن اگر ایک سرکار جمہوری طریقے سے، یعنی ڈیموکریٹک طریقے سے اگر چنی گئی ہے، اور اگر وہ ملک اور ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی فیصلہ کرتی ہے، تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پہ عمل کریں. اور اگر آپ ضد پہ اڑ جائیں، آپ کی ایک بھی ضد اگر لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، تو یہ جان لیجئے کہ یہ انارکی کہلائے گی، یعنی انتشار پسندی کہلائے گی. پچھلے کچھ دنوں میں سوشل میڈیا پہ بہت ساری تصویریں، بہت سارے ویڈیوز وائرل ہوئے. ان میں سے کچھ تصویروں اور کچھ ویڈیو کی بات میں کروں گا. اس وقت جو باتیں کہی جا رہی ہیں میں اس پہ ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اس کی سچائی نہیں پتا، نہ میں وہاں تھا. لیکن جو تصویریں ثبوت کے طور پر سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہیں، کم سے کم اس کے توسط سے تو ہم بات کر سکتے ہیں، اس کے وسیلے سے تو ہم بات کر سکتے ہیں. تو میری بات دھیان سے سنیے گا. دو باتیں ہیں. سب سے پہلے اندور میں کیا ہوا. اندور میں یہ ہوا کہ میں نے اس ڈاکٹر کا انٹرویو دیکھا. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس محلے میں 4-5 دنوں سے لگاتار جا رہی تھی. وہاں لوگ تعاون کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے، کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی. پھر اس دن کیا ہوا کہ پتھر ہاتھ میں آ گئے. اس دن کیا ہوا کہ ڈاکٹر کو آپ نے دوڑا دوڑا کر مارنا شروع کر دیا، ایک افواہ کی وجہ سے. ایک میسج آتا ہے آپ کے موبائل پر کہ یہ کورونا وائرس مسلمانوں کے خلاف سازش ہے. وہ آئیں گے، آپ کو لے جائیں گے، آئسولیشن میں رکھیں گے، وہاں کورونا کا انجیکشن دے کر آپ کو مار دیا جائے گا. چلیے، ڈرنا لازم ہے. اس ماحول میں آپ ڈر گئے، یہ بھی لازم ہے. لیکن کیا آپ نے پتھر اٹھانے سے پہلے، ڈاکٹرز پر پتھراؤ کرنے سے پہلے اس میسج کی حقیقت جاننے کی کوشش کی، اس کی سچائی جاننے کی کوشش کی؟ نہیں. آپ سماج کے کسی بھی ذی شعور انسان کے پاس جا سکتے تھے، انہیں وہ میسج دکھا سکتے تھے. آپ کسی ڈاکٹر سے بات کر سکتے تھے، اور تو اور آپ پولیس کے پاس بھی جا سکتے تھے کہ بھائی یہ میسج وائرل ہو رہا ہے، ہمارے پاس بھی آیا ہے، کیا کریں. لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. آپ سچ جاننا ہی نہیں چاہتے. آپ بس اپنے دماغ کے سنتے ہیں، اپنے دل کے سنتے ہیں. سچائی کچھ بھی ہو، ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے.
یہ صاف طور پر جہالت ہے، انارکی ہے، یعنی انتشار پسندی ہے۔ اس مشکل دور میں جب ہر کوئی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے اوپر والے سے، آپ اپنی زندگی کو موت کے آگے جا کر رکھتے رہیں۔ آؤ ہمیں لے جاؤ، اور اپنی ہی نہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے سماج کی، اپنے ملک کی، سب کی۔ کیوں؟ ارے بھائی، وہ آئے تھے آپ کے ہاں کہ تبلیغی جماعت کے لوگ جہاں جہاں گئے ہیں پورے ہندوستان میں، ان کے ایڈریسز پہ ان کو تلاش کر رہے ہیں، انہیں لے جا کر انہیں 14 دن کے لیے آئسولیشن میں رکھا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر پازیٹیو آیا تو ان کا علاج ہوگا، لیکن سوچئے اگر آپ نے ان کی پہچان کو چھپائے، ان کی شناخت کو چھپا لی اور انہیں علاج کے لیے آگے نہیں آنے دیا تو کیا ہوگا؟ وہ 10 کو انفیکٹ کریں گے، وہ 10 100 کو کریں گے، 100 1000 کو کریں گے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے یہ۔ آپ امریکہ کی حالت دیکھیے، آپ اسپین، فرانس، اٹلی، ہر جگہ کی حالت دیکھ لیجیے، یہی ہوا ہے۔ 1 سے 10، 10 سے 100، 100 سے 1000، 1000 سے 10,000 لوگ ایسے ہی گزر گئے، اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں، صرف ایک ضد کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے کہ لوگ مورنا کا تو تذکرہ نہیں کرتے ہیں، نہ کریں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ میڈیا آپ کے مخالف ہے، یہ بھی مان لیتا ہوں آپ کی بات میں کہ ساری سرکاریں آپ کے مخالف ہیں، سب آپ کے مخالف ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو انہیں اور موقع دے رہے ہیں۔ ایسے میں تو آپ کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں، ایسا کوئی موقع نہ دیں جس پہ آپ پہ کوئی انگلی اٹھائے، لیکن آپ تو جان بوجھ کر موقع دے رہے ہیں۔ سمجھ جائیے، ہوش میں آئیے، اپنے اور اپنے ملک کے بارے میں سوچیے۔ ایک اور چیزیں جو اس لاک ڈاؤن کے بعد سے ہی خوب وائرل ہوئی ہیں، اور وہ یہ نماز مسجد میں جا کر اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ضد۔ سب سے پہلے تو آپ یہ اپنے دماغ سے نکال لیجئے کہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اور نماز پڑھنے کی جو پابندی ہے، نہ تو یہ نماز پہ پابندی ہے اور نہ یہ مسجد پہ تالا بندی ہے، یہ صرف ایک جگہ پر کئی لوگوں کو اکٹھا ہونے کی پابندی ہے۔ علماء نے، اماموں نے، دیش کے پردھان منتری نے، چیف منسٹرز نے، ہر کسی نے اپیل کر لی آپ سے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اسپتالوں کے وارڈ میں، جو آئسولیشن میں رکھے گئے ہیں، وہاں پہ جماعت ہو رہی ہے، اپنے گھروں کی چھتوں پہ جماعت ہو رہی ہے، جس کی تصویریں، جس کے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ بھائی، نماز پڑھنے کا حکم ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر بارش ہو، اندھیری رات ہو تو گھر پر پڑھ لیجیے، یہ بھی حکم ہے۔ اسلام تو جانتے ہیں آپ، اگر جنگ کے میدان میں اگر آپ ہیں تو گھوڑے کی پیٹھ پر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بستر پر اشاروں میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ کچھ بھی نہ کر سکے تو قضا کا بھی ہے، مطلب آپ نماز بعد میں ادا کر لیجیے۔ پھر یہ کیوں ہے یہ ضد؟ چلیے، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اذان تو سنتے ہوں گے آپ۔ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، مطلب نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ لیکن اس کے ٹھیک بعد دوسری لائن کیا کہی جاتی ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، مطلب فلاح کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ۔ 2 بار آواز دی جاتی ہے نماز کی طرف آنے کے لیے، اور 2 بار آواز دی جاتی ہے فلاح یعنی بھلائی کی طرف آنے کے لیے۔ تو نماز کے لیے تو آپ دوڑ پڑے، بھلائی کہاں گئی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ چلیے مان لیا کہ آپ نے ضد کر لی، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے 50 لوگوں کے ساتھ، 5 لوگوں کے ساتھ، 100 لوگوں کے ساتھ نماز ادا کر لی۔ چلیے بھائی، آپ کی آزادی ہے، مذہب کی آپ کی آزادی، آپ کیجیے، لیکن آپ کو اس بات کی گارنٹی دینی ہوگی کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ کورونا پازیٹیو نکلے تو آپ ان لوگوں کو پازیٹیو نہیں کریں گے جنہوں نے گھروں پہ نماز ادا کی، آپ ان لوگوں کو پازیٹیو نہیں کریں گے جنہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو، اپنے مندروں کو، اپنے چرچز کو بند رکھا اس مشکل وقت میں۔ کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ اگر آپ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا۔
تھوکنے کی باتیں آ رہی ہیں, ڈاکٹرز کو پریشان کرنے کی باتیں آ رہی ہیں, وہ جو آپ کا علاج کر رہے ہیں, 100 میں سے 90 مانتا ہوں خبریں ہو سکتا ہے غلط ہو, کچھ تو صحیح ہوگا. کیوں موقع دے رہے ہیں آپ, اور کس لیے دے رہے ہیں؟ اسلام کی وہ کون سی تصویر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں جو آپ جانتے ہیں؟ معاف کیجیے گا, اسلام وہ نہیں ہے جو آپ دکھا رہے ہیں. اسلام وہ ہے جو آپ نہیں دکھا رہے ہیں, اور ایسا کر کے آپ ملک کے تمام مسلمانوں کا سر شرم اور ندامت سے جھکا رہے ہیں. ایک بار پھر یاد رکھیے گا, یہ ملک آپ کو, آپ کی حرکتوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر اس ملک پہ بڑی تباہی آئی تو 10 ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ دار آپ بھی ہوں گے. ابھی بھی وقت ہے, اپنے آپ کو اور ملک کو بچا لیجیے. اور ہم جیسے لوگوں کا, جو پڑھے لکھے ہیں, جو اسلام بھی جانتے ہیں, ان کا سر شرم سے مت جھکائیے. آپ کو جو ماننا ہے مانیے. آپ اس بیماری کو, کورونا وائرس کو آپ خدا کا عذاب مانیے, آپ گناہوں کی سزا مانیے, آپ اسے مین میڈ مانیے, یا آپ سیریا کے اس بچے کی بد دعا مانیے جو یہ کہتا تھا, جسے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں خدا کے پاس جاؤں گا اور سب بتاؤں گا. آپ کو جو ماننا ہے مانیے, لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر آپ 10 لوگوں سے ملیں گے, باہر نکلیں گے, جماعت سے نماز پڑھیں گے, ضد پہ اڑیں گے, تو نہ صرف آپ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے سماج کو, بلکہ پورے ملک کو تباہ کریں گے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, وقت ہے, سنبھل جائیے, خود کو بچائیے, ملک کو بچائیے. خدا حافظ.